زلمی میں سلیکشن آپ کی نہ ہونے کی ریزن آپ سمجھتے ہیں محمد اکرم تھے؟ اس ٹائم ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے. 150 کو 155 میں کنورٹ کرنے جا رہے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیڈ لک تھی کہ میں انفٹ ہو کے ٹیم سے ہی باہر ہو گئی؟ فیوریٹ فاسٹ بالر کون؟ میرا فیوریٹ بالر ہے میں خود ہوں. کوئی امپریشن تو ہوگی نا، کوئی آپ کے لیے انسپائر تو ہوں گے نا کسی سے؟ پی ایس ایل کے لیے آپ کی سلیکشن کیسی ہوئی تھی؟ آکشن میں آپ کا نام تھا، آپ کا نام کس نے دیا تھا؟ میرا جو نام تھا وہ عبد الرحمان صاحب نے دیا تھا، اور میں حیدر آزار کو بہت پسند تھا. اچھا. اس سے پہلے میرا جو ایجنٹ ہے طلحہ احسان، جی جی جی، وہ جو داڑھی ہے اس کی، جی جی جی، اس نے میرا نام دیا تھا. قلندر میں ٹرائلز میں بلایا تھا. اوکے. تو میں تھا اور سراج تھا. تو سراج نے میرے خیال میں 145 میں بال کیا اور میں نے پہلے بال 144 کیے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم سلیکٹ ہوئے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد زلمی نے کہا تھا ہم آپ کو لیں گے. محمد اکرم نے کہا تھا ہم آپ کو لیں گے، مجھے کہا تھا. تو پھر زلمی کی ٹیم میں نہیں آیا. پھر وہ ڈراپ تو سٹارٹ تھا، آپ کو پتا تھا میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کو زلمی میں سلیکشن آپ کی نہ ہونے کی ریزن آپ سمجھتے ہیں محمد اکرم تھے؟ نہیں، اس کے ریزن وہ نہیں تھے. اس ٹائم ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے. عقیب بھائی بھی کہہ رہا تھا آپ کے ٹانگوں میں جان نہیں ہے. اچھا. پھر پی ایس ایل 8 میں آیا، وہ آپ نے دیکھا تھا وہی ٹانگیں تھے، وہی ہاتھ تھا، وہی سب کچھ تھا. پھر آپ کو پتہ ہے اگر پی ایس ایل 7 میچ کھیل چکا ہوں اور 2 میچ کھیل چکا ہوں، پھر 40 دن میں نے 12 مہینے کیے. پھر اس کے بعد مجھے کشمیر لیگ میں سلیکٹ ہو گیا تھا. جی بالکل. میں ادھر جمرود میں گیا تھا ٹرائلز کے لیے، جو رولا کوٹ ہاکس کی ٹرائلز تھی، اس پہ گیا تھا. بس ارشد خان نے ادھر سلیکٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک میچ بھی نہیں کھیلا ہے، پھر بھی 12 میں نہیں کیے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نیشنل T20 کپ ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، اس میں میرا نام آیا ہے. عبد الرحمان صاحب نے کہا احسان آپ نیشنل T20 میں ہو اسکواڈ میں. تو میں بہت خوش تھا یار، اتنی خوشی تھی. میں نے کہا یار یہ تو ابھی میرا کرکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے صحیح طرح، ابھی میں اس میں پرفارم کروں گا تو میں آگے جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد میں اس میں نیشنل T20 میں 6 میچ باہر بیٹھا ہوا ہوں. پھر فائنل تک میں نے 5 میچ کھیلے ہیں، اور ایسے کھیلے ہیں دنیا کو حیران کر دیا میں نے. اچھا. پھر یہ پی ایس ایل کی پرفارمنس تو سب کو یاد ہے، جس طرح بڑی بہترین پرفارمنس آپ نے دی پی ایس ایل 7 میں، پی ایس ایل 8 میں غالباً ہے نا، آپ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی. تو آپ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے. پھر جب آپ کا نام، ایک تو آپ کی کمٹمنٹ اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ 6 مہینے کے اندر پوری ہو گئی، جو آپ نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں 6 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ سارے معاملات ٹھیک کر دوں گا. اس ٹائم میں وہ جو آپ نے ٹائم لیا تھا اپنے والد صاحب سے، اس ٹائم کے دوران آپ پاکستان کھیل گئے؟ اس ٹائم کے اندر میں نے پاکستان نہیں کھیلا تھا. اس ٹائم کے اندر میں نے گریڈ 2 کھیلا تھا، سیکنڈ 11. پھر اس کے بعد میں نے پی ایس ایل کھیل دیا. پھر ابو کو پتا تھا یہ کھیل سکتا ہے. پھر وے آف انکم آپ کا بن گیا. ہاں، یعنی مطلب آپ ایک کماؤ پتر ہو گئے. ہاں. پھر میں نے کمایا اسٹارٹ کر دیا، تنخواہ آ رہی تھی، پیسے آ رہے تھے. تو پھر ابو نے کہا کھیلو. اچھا. آگے جا رہا تھا. زمین بیچنے کی نوبت تو نہیں آئی؟ نہیں پھر نہیں. اچھا. نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ ایک انیشیٹو ہوتا ہے کسی بھی باپ کا اپنے بچوں کے لیے، کہ ایک ایسٹ ہوتا ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس آپ کے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے، آپ اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں. یہ بڑا شاندار انیشیٹو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا نے، اللہ نے آپ کو کامیاب کیا. اچھا، جب آپ پاکستان میں آپ کا نام کس طرح آیا، یہ پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ، اور جب پاکستان میں آپ کا نام آیا تو ایکسائٹمنٹ لیول کیا تھا؟ آپ کو پتا تھا فرسٹ کلاس سٹارٹ تھا، اور سوات میں سیلاب آیا تھا، تو میرا گھر جو ہے وہ بہہ گیا تھا. اچھا، سیلاب میں آپ کا گھر بہہ گیا تھا؟ ہاں. پھر اس کے بعد علی بھائی کو میں نے بول دیا، تو علی بھائی نے میرے لیے ایک گھر بنا لیا. تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، علی ترین کا. علی ترین صاحب نے آپ کے لیے گھر بنایا اسپیشلی؟ ہاں. اس ٹائم وہ آنر نہیں تھا ملتان سلطان کا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل 8 میں نے پرفارم کر کے الحمدللہ، پھر پاکستان ٹیم میں آ کے افغانستان کے خلاف پرفارم کر کے، پھر اس کے بعد نیوزی لینڈ سیریز میں انجرڈ ہو گیا بدقسمتی سے. یہ کوئی بات نہیں، یہ پارٹ آف دا گیم ہے، آپ کو پتہ ہے ہر کسی کو آتی ہیں. پھر بھی اس کے بعد ریہیب جو میرا ہو رہا تھا، اور پی سی بی نے جو میری اتنے خیال رکھا ہے. تو پھر اس کے بعد اس سے پہلے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، جو میرے پاس رہائش نہیں تھی اور میں این سی اے میں تنگ ہو رہا تھا، تو پھر میں نے اجازت لی این سی اے سے. پھر علی بھائی نے میرے لیے ایک فلائٹ خریدا تھا ادھر مسلم ٹاؤن میں.
آپ لوگوں نے میرے خیال میں یہ انٹرویو سنی ہوئی ہے, ٹویٹ میں دیکھا تھا, علی بھائی نے بتایا تھا. تو علی بھائی نے یہ ساری رہائش اور سب کچھ کیا تھا. تو الحمدللہ ان سے میں بہت خوش ہوں, اور علی بھائی کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ بہت ہی کم ہے. اچھا, اب جب آپ پاکستان کھیلے اور جب آپ کو سڈنلی آپ بالنگ کر رہے تھے 150 کے پیس سے آپ بالنگ کر رہے تھے, تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم, اس ٹائم کے دوران آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ آپ 150 کو 155 میں کنورٹ کرنے جا رہے تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیڈ لگ تھی کہ میں انفٹ ہو کے ٹیم سے ہی باہر ہو گیا؟ میں یہی کوشش کر رہا تھا, اگر 160 میں نے کرنی ہے تو میں نے کوشش کرنی ہے. اگر میں نے ابھی 152 کیے PSL 8 میں, اگر پاکستان ٹیم میں نیوزی لینڈ کے خلاف 150 کر رہا ہوں 151, تو میں 155-56 بھی کر سکتا ہوں. اس ٹائم میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, مجھے خود ہی پتہ نہیں تھا, یہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا. کنڈائل تھا, لفٹ کنڈائل, وہ ٹوٹ گیا تھا, مجھے خود ہی پتہ نہیں تھا, پھر بھی میں 150 میں بال کر رہا تھا. اچھا, تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے تھے. پھر PCB کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے انہوں نے انگلینڈ بھیجا تھا اور پھر علاج کیا ہے. بعد میں بھیجا نا آپ کو, پہلے تو آپ کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ یہاں پہ ہو رہی تھی. ہاں, پہلے ٹریٹمنٹ جو تھی وہ ادھر ہو رہی تھی, اور آپ کو پتہ ہے میرا آپریشن بھی ادھر پاکستان میں ہوا تھا. پھر بھی وہ صحیح تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. تھوڑا سا ریہیب میں تھوڑا سا مسٹیک ہوا تھا, تو کوئی بات نہیں. پھر PCB نے اور علی بھائی نے, علی ترین نے مجھے بھیجا ہے, PCB کو کہا ہے 1 یا 6 مہینے, 1 سال یا 6 مہینے ہمیں دو, یہ آپ کو بالکل فٹ نظر آئے گا. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ احسان اللہ, یہ جو ابھی PSL 9 میں جب آپ ٹیم کے ساتھ تھے ملتان سلطان کے ساتھ, لیکن آپ کوئی میچ نہیں کھیلے, کیا اس جب آپ کا نام آیا ملتان سلطان کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ تھے آپ, تو کیا آپ اس وقت فٹ تھے کہ آپ کو ٹیم کے ساتھ رکھا گیا تھا؟ نہیں, اس ٹائم PCB نے کہا تھا یہ کر سکتے ہیں 5 میچ, تو پھر ہاتھ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا. 5 اوور کر سکتے ہیں؟ نہیں, 5 میچ کھیل سکتا ہے, 5 میچ کھیل سکتا ہے آخری. پھر اس کے بعد وہ انجری ایسی تھی, ختم نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد علی بھائی نے اور PCB نے مجھے انگلینڈ بھیج دیا. اچھا, پھر اس کے بعد میں PCB کا محسن نقوی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اس نے مجھے انگلینڈ بھیج کے علاج کیا, اور علی ترین کا بہت شکر گزار ہوں جو علاج کر کے میں پھر آیا ہوں ادھر لاہور میں. تو پھر میرا ادھر ریہیب سٹارٹ ہو گیا, 1 منتھ ادھر ہو گیا, پھر 4 منتھ جو ہے میری وہ سوات میں ہو گئی. ڈاکٹر افتخار, اس نے میرا جو ریہیب ہے وہ بہت اچھی طرح کیا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ جو ہے وہ الحمدللہ ابھی تقریباً 5 ڈگری رہ گئی ہے, پہلے جو تھی 20-22 ڈگری تھی. لیکن یہ مجھے بتاؤ احسان اللہ کہ کرکٹ بورڈ نے پہلے یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا, کہ کیا ایسی ریزن ہوئی کہ آپ تقریباً 1 سال پورا آپ یہاں پہ ریہیب کمپلیٹ کرتے رہے؟ کیا ایسی بیسک ریزنز تھی کہ آپ کو دوبارہ انگلینڈ جانا پڑا؟ یہاں پر جو آپ کا آپریشن ہوا وہ بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید وہ آپریشن ٹھیک نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے آپ کا جو یہ بازو کا فریکچر تھا یہ پراپر ٹھیک نہیں ہوا تھا. کیا وجہ کیا ہوئی تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی جو میرا لیگمنٹ تھا وہ اس ٹائم پھٹ گیا تھا. اچھا. اور کسی کو پتہ نہیں تھا, اور پھر کنڈائل جو میرا تھا وہ پھٹ گیا تھا اندر. تو پھر اس کے بعد آپریشن ہوا ہے. آپریشن کے بعد جو ریہیب ہوا ہے وہ میرے خیال میں صحیح طرح نہیں ہوا تھا ادھر پاکستان میں. پھر اس کے بعد جو PSL 9 میں آیا ہوں تو پھر مجھے انگلینڈ بھیج دیا. جاوید مغل صاحب, آپ میرے خیال میں آپ نے نام سنا ہوا ہے, جاوید مغل صاحب, وہ ڈاکٹر ہیں انگلینڈ کا. تو اس نے مجھے بتایا تھا آپ انگلینڈ آؤ, اور علاج ادھر ہو رہا تھا. تو پھر مجھے ادھر ایک ڈاکٹر کے پاس علی بھائی نے بھیجا تھا, پھر جو دوسرا ڈاکٹر تھا وہ PCB نے بھیج دیا. تو پھر ادھر ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ 3 منتھ آپ ریہیب کریں گے, پھر اس کے بعد 1 منتھ آپ کی بالنگ میں آئیں گے, پھر جو 4واں منتھ ہے آخری منتھ وہ آپ بالنگ فل سٹارٹ کریں گے.